بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت کس حال میں ہے، اور یہ کہ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے۔ یہ پرسوں تک کی خبر ہے، آج ابھی میرے پاس کوئی خبر نہیں آئی، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے۔ مذاکرات کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، مذاکرات کے بارے میں ناظرین اکرام میں بنیادی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، فروعات کی طرف نہیں جاتا، میں اس کی اصلیت اور اصل بتا دیتا ہوں۔ یہ مذاکرات شروع بھی فوج نے کروائے تھے، یعنی فوجی قیادت نے۔ ان کی جرت نہیں یہ حکومت 47 کے فارم کی جو پیداوار ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہمیں رویہ پسند نہیں آ رہا پی ٹی آئی والوں کا، ان کی کوئی جرت نہیں۔ یہ پی ٹی آئی والے ان کے سر پہ جوتے بھی مارے نا، یہ جو جتنے ان کے ہیں دو چار بندے، تو یہ پھر بھی یہ جرت اور جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے ساتھ انہوں نے بے عزتی کی ہے، ہم مذاکرات نہیں جاری رکھیں۔ یہ مجبور محض ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی انکار کر سکتی ہے، اور انکار کیا ہے انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چھوٹے سے مطالبات، ذرا اندازہ کیجئے، چھوٹے سے مطالبات چلے 8 فروری کو چھوڑ دیں، 9 مئی اور 26 نومبر اس پر تحقیقاتی عدالتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ، یہ اتنا ہی جائز ہے جتنا شہد اور زیتون خورد و نوش میں جائز۔ پی ٹی آئی والوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ضائع کریں۔ یہ معمولی معاملہ ہے، یہ تاہیر کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں آپ کو اصل کی طرف لے جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر فوجی قیادت نے کہے گی کہ مذاکرات سے اٹھ کر نہیں بھاگنا، تو یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اب اگر راضی کرنا ہے فوجی قیادت کو، تو پی ٹی آئی کی قیادت کو راضی کرنا ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت نے کہہ دیا ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں اگر ہمیں ہمارے قائد سے ملاقات کی اجازت دیں۔ ہم دیکھیں اجازت مانگنی پڑ رہی ہے۔ ظلم اور جبر کا یہ عالم ہے، یہ کبھی بدترین مارشل لاؤ کے دوران بھی ایسا نہیں ہوا تھا، مستبد سے مستبد حکمران کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا، جو اب ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ قیدی نمبر 804 کے ساتھ اس کی پارٹی کے لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ملاقات نہیں کروا رہے۔ ہاں، مذاکرات ابھی تک تعطل کا شکار ہے۔ ابھی تک فیصلہ یہ ہے کہ 28 تاریخ کو اپنے طور پہ جو بلوا رکھا ہے، انہوں نے تاریخ طے کر رکھی ہے، اس میں ابھی تک پی ٹی آئی والوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم شمولیت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر عمران خان سے ملاقات یہ کروا دیتے ہیں، تو جب وہ ڈسکس کریں گے معاملات کو، تو نئی شرائط کے ساتھ، کیونکہ وقت ضائع نہ پی ٹی آئی کی یہ باہر قیادت کرنا چاہتی ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے قائد عمران خان یہ گوارا کریں گے۔ لہذا یہ سبجیکٹ ہوا ایک طرف۔ اب آئیے ذرا ایک ایسے موضوع کی طرف چلے جسے سننا آپ کے لیے ضروری ہے اور جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر میں سیاسی معاشیات کا طالب علم ہوں، اور تاریخ کے ساتھ میرا شغف سمندروں سے گہرا ہے۔ آئیے ذرا ملکی معاشیات کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں، اور وہ دعوی، وہ کلیمز جو موجودہ جاہل حکمران کر رہے ہیں، انہیں حکمران کہتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے جیسے محمد شاہ رنگیلے کی بھی میں توہین کر رہا ہوں، وہ بھی حکمران رہا ہے کبھی، ان سے تو بدرجہ بہتر تھا۔ کل ایک خبر انہوں نے دی ہے، اور ٹی وی پہ آ کر وہ ان کی ردالیاں ہیں وہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیے جی، مہنگائی 36% سے 3.9% پہ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو جو چیز 100 روپے کی مل رہی تھی، وہ آپ کو 70 روپے کی ملنی چاہیے۔ چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں، ہم آغاز کر لیتے ہیں بچے کی پیدائش سے۔ یہ بتا دیں کہ کیا فیڈر جو 200 کا ملتا تھا اب 130 کا مل رہا ہے؟ لیکٹوجن کو چھوڑے، کوئی سا خشک دودھ کا ڈبہ فرض کر لے فرضی قیمت 1000 روپیہ، کیا وہ 700 روپے کا مل رہا ہے؟ اگر تو مہنگائی واقعی 38% سے 3.9% پر آ گئی، غور کیجیے ان کی جہالت، اور کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے آپ کو اور مجھ جیسے فقیروں کو۔ چلیے ہم آگے آتے ہیں۔ کیا لاہور سے پنڈی کا کرایہ بس یا ویگن وہ 800 سے 650 ہو گیا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ چلے، کیا مسور، ماش اور مونگ کی دال جو 500 روپے، کیا وہ 350 روپے کی کلو ہو گئی ہے ان کی بابرکت حکومت کی وجہ سے؟ ہر سوال کا جواب ہے نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کیا کفن تیار، اس کی قیمت کوئی 30% کم ہو گئی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر ہاں، یہ میں بتاؤں ان کی جہالت۔ مثلاً شلجم آج سے 3 ماہ پہلے
200 روپے پر کے جی تھے. چونکہ یہ شلجم آتے تھے وہاں دور دراز نران سے آگے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جھیل لولو سر سے، سردی کی سبزی ہے تو وہاں سے آیا کرتی تھی، بابوسر ٹاپ کے آس پاس سے، یا آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں سے جہاں سردیوں میں پڑی برفیں رہتی ہیں اور ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں. تو 200. اب جب یہاں پنجاب کا شلجم آ گیا ہے، وہ تو پنجاب کی پرائز پہ بکے گا 70 روپے کلو. 70 روپے کلو تو سیب بکا کرتے تھے کل کی بات ہے، یہ بھی مہنگے. تو ان کے نزدیک جو قیمت 38% سے 3.9% پر آ گئی ہے، ان ٹھپروں نے اور ٹھپر دماغوں نے وہ ٹھپر اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں. اس کا تعلق علاقے اور موسم سے، جبکہ ملک کی صورتحال یہ ہے کہ غربت نے لوگوں کا جینا، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ صبح لوگ اٹھتے ہوں گے تو خوف کھاتے ہوں گے اپنی ایگزسٹنس سے کہ ہم زندہ کیوں ہیں، سارا دن کریں گے کیا. میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، ہمیں ایک روکا، کوئی پروگرام کر رہی تھی، کوئی بچی پکڑ کے ہاتھ میں اتفاقاً روک لیا، اس نے معاشی حالت پوچھی تو باپ کے پیچھے بیٹا بیٹھا ہوا تھا کوئی 8-9 سال کا، اور حسن میں وہ یوسف ثانی. اور باپ سے جب پوچھا تو باپ کی گفتگو کرتے کرتے گلا رند گیا، پھر ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا. تو پیچھے بیٹھا ہوا موٹر سائیکل پہ بچہ بھی رونے لگا، تو اسے بھی اپنے گھر کے حالات کا پتا تھا. بھوک ہے، بجلی کا بل نہیں، گیس کا بل نہیں. غربت اپنے پر بڑی تیزی کے ساتھ اور سائے پھیلاتی چلی جا رہی ہے. میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا، جس میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ تیزی کے ساتھ بلو دا پاورٹی لائن لوگ گر رہے ہیں، دھکیلا جا رہا ہے انہیں. میں اکثر دوستوں میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ یہاں اگرچہ کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے جو انقلاب کو ایک سائنسی سمت دے سکے، سارے کے سارے حالات انقلاب کے بنے بیٹھے ہیں. بھوک کے کان نہیں ہوتے، اسی طرح پیٹ کے بھی کان نہیں ہوتے. بھوک اور بے روزگاری سے تنگ آ کر ایک اجتماعی چیخ کا وقت قریب آن پہنچا، جسے ہم انارکی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی پارٹی نہیں ہے، پروگریسو پارٹی نہیں ہے، کوئی نظریاتی پارٹی نہیں ہے جو اس سارے ابلتے لاوے کو کوئی رخ دے سکے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ گلیوں میں پھیلے گا، یہ اپنے طور پہ دوزخ بن جائیں گے. یہ بڑے بڑے گھر برباد ہو کر رہ جائیں گے سڑکوں پر، لوگوں کا مذاق اڑاتے یہ بڑی بڑی گاڑیاں. اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملک سے غربت ختم ہو رہی ہے. استغفر اللہ. ایک بات یاد رکھیے ناظرین کرام، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بغیر کسی کینے اور بغض کے، ناظرین کرام، یہ شریف خاندان، یہ آصف علی زرداری، یہ خدا کا عذاب ہیں، اجتماعی سزا ہیں. جب ہم بچے ہوا کرتے تھے تو بارشیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور جب بارشیں رکتی نہیں تھی تو لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جایا کرتے تھے، اور ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں آتی تھی، ہر طرف سے اذانوں کی، ڈر جایا کرتے تھے ہم بچے چھوٹے. ہوا کیا ہے؟ یہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اٹھو اور اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اذانیں دو کہ یا خدا، یہ آصف زرداری خاندان اور اس شریف کے نالائق خاندان سے نجات دلوائے ہمیں. اتنی ڈٹائی. اور جو لے کر آئے ہیں، حیرانی مجھے کیا ہے، جو لے کر آئے ہیں ان کی، کیا میں کہوں، کوئی لفظ، بازاری لفظ میرے منہ سے نکل چلا تھا. چلو یہ کہتا ہوں کہ انہیں اتنا احساس نہیں اس ملک کا، اس قوم کا، ایک ایک کچے چٹھے کا پتا ہے انہیں، علم ہے. اربوں روپے کی جعلی ٹیٹیز مرحوم شدگان کے نام پر، نوکروں کے نام پر، ڈرائیوروں کے نام پر، گول گپوں والے کے نام پر اربوں روپے کی جائیدادیں. کچھ تو سامنے آئی ہیں، امریکہ میں گھر ان کا چل گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں. وہ ٹھپر سے منہ والا بیٹا 12,000 روپے کا اس نالائق کو ملازم اپنا نہ رکھے، وہ پاکستانی قوم کے اربوں روپوں کی ملکیت کا گھر، جس میں سوئمنگ پول ہے، جس میں سینما گھر ہے، جس میں آٹومیٹکلی بیڈ کی جگہ بدلنے والا نظام لگا ہوا ہے اندر سارا. یہ کل کی بات ہے. ابھی جب یہ وزیر ہوا نواز شریف، اب بابا جاؤ ان سے جا کر پوچھو. میں نے بتایا کہ 73 میں شادی ہوئی اس کی. غریب غریب لوگ بیٹھے ہوئے، غریب، شکل سے پتہ لگا. غربت منہ پہ سونے کا لیپ بھی کر دے تو جو احساس غربت ہوتا ہے کسی کے شکل اور ماتھے پہ، وہ نہیں چھپتا سونے کے لیپ سے بھی. سارے غریب غربی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں 73 میں. ایک گاڑی ان کے گھر ہوا کرتی تھی، وہ مورس. ٹیکس پتہ کر لیں ان کا، جائیداد کا ٹیکس پتہ کر لیں، پراپرٹی ٹیکس، انکم ٹیکس زیرو. اور کھربوں روپیہ لوٹ کر یہ کھا گیا، اور انہیں لا کر بٹھا دیا ان لوگوں نے. پھر لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ چور چور کو یار نہیں بنائے گا تو کیا کسی ولی اللہ کو یار بنائے گا؟ ایک لالچی آدمی کسی لالچی آدمی کے پاس نہیں بیٹھے گا تو کیا کسی غنی کے پاس آ کر بیٹھے گا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ پھر لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں.
مثلا باجوہ کو عمران خان نے کہا معصومیت سے جب نکال دیا گیا، کسی نے پوچھا کہ آپ جی وہ کیوں نہیں، آپ تو کہتے تھے کہ پیسہ سارا واپس لاؤں گا میں، آپ بھی تو ناکام رہے ہیں نا. تو بے بسی اور معصومیت کے ساتھ کہنے لگا کہ جب بھی میں وہ بات کرتا تو باجوہ کہتا چھوڑو یار، چھوڑیں جی، یہ کیا کرتے ہیں، لیٹ دا بائی گنز بی بائی گنز، کوئی کام کریں ملک کے لیے، قوم کے. وہ اس لیے کہ باجوہ تو خود اربوں روپے اکٹھے کر رہا تھا. کدھر گیا کیا نہیں. اور یاد رکھیے ناظرین کرام، میں بار بار کہتا ہوں، دھیان میرا چلا گیا ہے جب میں نے کیانی کا نام لیا ہے تعالی حق قاسمی کی طرف. اس کا ایک بیٹا ہے جو سرکاری نوکر ہے، اس کے لیے اس نے اپنی دنیا برباد، قلم کی عصمت تو خاک میں ملا دی. جب کیانی نے وہ ایک اقتدار کی چھڑی لی پرویز مشرف سے، تو مجھے یاد ہے تعالی حق قاسمی نے ایک کالم لکھا، میرے اہم تصور آتی کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ کیانی کے گھر کا فرنیچر وہ کوئی رینویٹ کروانا تھا، تو بندہ گیا تو انہوں نے پوچھا کتنے پیسے لگیں گے، انہوں نے بتایا کہ جناب اس پہ سارے پہ 2,70,000 لگیں گے. اس نے کہا یار میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، پھر ایسے کرو کہ خالی پالش کر. یعنی ثابت کرنا ہے کہ ایک ایماندار ترین شخص، یعنی ادھر ادھر سے پکڑ کر انبیاء کے خسائل اس میں ڈالنے ہیں کسی بدبخت میں بھی، تاکہ میرے بیٹے کو پوسٹنگ جو ہے کوئی اچھی ملے، اور کچھ نہیں تو وہاں سے کہلوا لوں گا میں جی ایچ کے. یہ ہے ان کا کریکٹر، یہ ہے ان کا کردار، جن کا ذمہ قوم کی ذہنی نشوونما کردار سازی ہے. مجیب الرحمان شامی کی طرف چلے جا، سہیل وڑیچ کو لے لیں، یہ 350 روپے کا ملازم آج رہ رہا ہے وہاں بیٹھا کیسے یار ان کا کیا ہے. کہتے ہیں کہ تمثیل کے پیچھے بھاگتا ہے ساری زندگی انسان. جس نے مثال اچھی قائم کر لی، جو متاثر کسی اچھے پہلو سے ہو گیا، اس کی زندگی سنور گئی. اور جو متاثر کسی بدمعاش اور بدکماش سے ہو گیا، کسی رسا گیر سے ہو گیا کہ وہ اپنے فارم ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو اشارہ کر رہا ہے، ادھر سے کوئی متاثر ہو گیا، پھر وہ سہیل وڑیچ بن جاتا ہے. تو ناظرین اکرام، معیشت آپ کی برباد ہو رہی ہے. میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کہا کہ جب کسی کو زوم ہو کہ مجھے پتا ہے، تو سمجھ لیجئے اسے کچھ پتا نہیں. میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، میں سیاسی معاشیت کا طالب علم ہوں. اور تاریخ، جس میں تاریخ اقوام عالم بھی شامل ہے، تاریخ مذاہب بھی شامل ہے، تاریخ ادیان بھی شامل ہے، تاریخ نظریات بھی شامل ہے. تو جتنا میں کچھ سمجھ پایا ہوں، اس روشنی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی معیشت پچھلے 76 برسوں سے زیادہ بدترین اس وقت جا رہی ہے. اور اس وقت یہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کشکول لے کر جا رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں. وہ کس لیے؟ سڑکوں پہ رنگ کروا دو، پورے لاہور کو جگمگ جگمگ کر دو، اوکاڑا میں لائٹیں لگا دو، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے. یہ سارے قرض ادھر لگ رہے ہیں تاکہ وہاں کے وسنیک اور رہنے والے کہیں جی کیا کمال ہو رہا ہے. وہ جھاڑو لگے ہوئے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ تو چینی مشینیں لگی ہوئی نا جھاڑو دینے زمینوں پر. تم اپنی زبانوں سے بھی چاٹو اور صاف کرو لوگوں، تاکہ لوگ قدموں جوتوں سمیت گزرے. اور تم زبانوں سے چاٹو، لوگ پھر بھی تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، لوگ پھر بھی عمران خان کے ساتھ رہیں. تو میں معیشت کی بات کر رہا تھا. اس وقت معیشت بدترین حالات میں ہے. انہیں روکو، چیخو چلاؤ. یہ پھر دیکھو اخبار روزانہ فرنٹ پیج بیک پیج تمام اخبارات کا، یہ ہاری ہوئی 70,000 ووٹوں پہ یہ مرجم یونین کونسل کا وہ لیول کوئی نہیں ہے، اس کا وزیر اعظم مسلط کی ہوئی آپ پہ اور مجھ پہ، اور یہ اربوں روپیہ قوم کا صرف اپنی تشہیر پہ اڑا رہی ہے. کسی نے مشورہ دیا جناب مزدوراں دے دلاں وچ وسو نہ، کہ کیویں؟ انہوں نے کہا ہر مزدور دے سامنے تہاڈی تصویر رہنی چاہیے. وہ ریڑیاں اٹھوا دی، ریڑیاں اٹھواؤ، اے خوبصورت ریڑیاں بنا کے اتنے تصویر اپنی ٹھوکی دی، تے ایتھے نال ابے دی تصویر بھی لائی ہوندی ہے. اس بدبخت بدقسم شخص تھی. ناظرین کرام، آپ کو بولنا ہوگا، یہ صرف میرا ملک نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. ہاں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ واقعی اگر تو رگے دل کے اوپر بیٹھا ہے تو یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ وہ درد ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں. کیا آپ کو یہ درد محسوس ہے؟ یہ میں ہی رہ گیا ہوں جسے کچھ بھی نہیں چاہیے اس دنیا سے؟ اٹھیے، بولیے، کھڑے رہیے اور پر امید رہیے کہ ایک امید ہے. ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں اپنے تجربے کی روشنی میں، ہو سکتا ہے کوئی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، نیت کی غلطی مجھ سے نہیں ہو سکتی. کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی سماعت پہ ایک لفظ بھی جو غلیظ ہو، کسی واردات سے لپٹا ہوا، میں سپرد کروں آپ کی سماعت کے. ایک امید ہے، ایک کرن ہے، وہ ہے عمران خان. اٹھیے، اس کے لیے آواز بلند کیجیے. اٹھیے، ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ خدا اس کے حاسدوں اور اس کے دشمنوں کو اس انجام پہ رکھے جس کے وہ لائق اور قابل ہے. اور یہ تحفہ جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ جلد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ واپس کرے. جیل کی صلاحیں ٹوٹے، دروازے کھلے اور وہ ہم میں ہو، تاکہ زندگی کا سفر شروع کر سکے، قومی زندگی کا.
اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔